السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ناظرین کرام، پھر سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو کا عنوان ہے، ٹاپک ہے کہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا عظیم جرم ہے، صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو اچھی طرح معلوم ہے کہ سوشل میڈیا میں چند دنوں پہلے ایک ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہوا، جس میں احناف کے ایک عالم جسے سلمان ندوی کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا محدث سمجھتا ہے، اس کمبخت نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی ہے۔ وہ ابو ہریرہ بعد کے جو ملا مولوی ہیں، جو بنی امیہ کے حاضر باش اور ان کے سرکاری مولوی بن گئے یا ان سے دباؤ میں رہے، جن میں سب سے بڑے مشہور صحابی اور جن کی 5000 حدیثیں ابو ہریرہ، ان کا حال یہ ہے کہ سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والے ہیں، 5000 حدیث کے راوی ہیں، سب کے پیارے، سب کے محبوب، سب کے جگر کے ٹکڑے ہیں، جس کی روایت کے بغیر ہمارے دین کا مسائل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ حدیث کا مطلب ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، لیکن اس کمبخت خبیث نے اپنی گندی اور سڑی ہوئی زبان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں گستاخی کی، ان کی پاکیزہ شخصیت پر کیچڑ اچھالا ہے، ان کی عدالت کو مجروح کیا ہے، ان کی ایمانداری پر شک کیا ہے، ان کی امانت داری پر تہمت لگایا ہے اور انہیں ظالم اور خائن قرار دیا ہے۔ ہائے سلمان ندوی، تمہاری قسمت کتنی خراب، زبان بھی کھولی تو کس کے خلاف، زبان درازی بھی کی تو کس کے خلاف، جو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے شاگرد تھے۔ ہائے سلمان ندوی، کاش کہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اپنے ذہن میں رکھتا، من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی گلوچ کرے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، اس پر اللہ کی لعنت ہو، فرشتوں کی لعنت ہو اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ تو بڑا بدنصیب ٹھہرا، تو نے تو اپنا ایمان بھی خطرے میں ڈال دیا، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یحببنی انا و امی الى عباده المؤمنین ویحببهم الینا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم حبب عبیدک هذا وامه الى عبادک المؤمنین وحبب الیہم المؤمنین، فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا، یا رسول اللہ آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور میری والدہ کو
تمام مومنوں کے دلوں میں محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کی محبت کو ہم لوگوں کے دلوں میں محبوب بنا دے، تمام مومنوں کو ہمارے دلوں میں محبوب بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ اللہ تو تیرے اس بندے کو اور اس کی والدہ کو تمام مومنوں کے دلوں میں محبوب بنا دے اور تمام مومنوں کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ فما خلق مؤمن یسمع بی ولا یرانی الا احبنی، کہ کوئی بھی مومن قیامت تک آنے والا جو بھی میرے بارے میں سنے گا، مجھے دیکھے گا بھی نہیں لیکن وہ مجھ سے محبت کرے گا۔ ہائے سلمان ندوی، اس حدیث نے تو تجھے مومنین کے صف سے نکال کر منافقین کے صف میں شامل کر دیا ہے۔ تیری روش بھی منافقین کی روش ہے، انہوں نے بھی صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے نعوذ باللہ انہیں بیوقوف کہا تھا، اور آج تو نے اصحاب رسول کو سب و شتم کا نشانہ بنایا ہے، لعن طعن کا نشانہ بنایا ہے۔ ارے صحابہ کرام تو وہ ہیں جن کی ایمانداری اور امانت داری اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر بھائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو کر دنیا ہی میں ان کو رضامندی کی سرٹیفکیٹ ادا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ میں خود ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام صحابہ کرام سے راضی ہو گئے اور صحابہ کرام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں سن لو کہ صحابہ کرام تو وہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی میں جیتے جی جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی سرٹیفکیٹ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام سے، ہر ایک صحابہ کرام سے ایک اچھا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کے لیے ایسی جنت تیار کر رکھی ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں اور اس جنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے والوں یاد رکھو کہ صحابہ تو وہ ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے اندر افضل قرار دیتے ہوئے، پوری انسانیت کے اندر بہتر قرار دیتے ہوئے ان کی عزت و احترام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، ارے میرے صحابہ کی عزت کرو، میرے صحابہ کے احترام کرو کیونکہ وہ تم میں سب سے بہتر لوگ ہیں۔ دوسری حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ میرے زمانے کے لوگ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ اور اس زمانے میں صحابہ کرام رہا کرتے تھے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سب سے بہتر اگر کوئی ہے پوری انسانیت کے اندر تو وہ صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام کی ایمانداری پر شک کرنے والوں یاد رکھو کہ صحابہ تو وہ ہیں جس کی اقتداء اور اتباع ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے کہ اگر وہ لوگ تمہاری طرح ایمان لے آتے تو پھر انہیں ہدایت مل جاتی، صراط مستقیم کی طرف انہیں راستہ مل جاتا اور وہ کامیاب ہو جاتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، ارے میرے صحابہ تو ستارے کے مانند ہیں، میرے صحابہ تو ستارے کے مانند ہیں، تم جس کی بھی اقتداء کی، جس کی بھی پیروی کی، تمہیں ہدایت مل گئی، تم کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کرام کی امانت داری پر تہمت لگانے والوں یاد رکھو کہ صحابہ تو وہ ہیں کہ اختلاف و افتراق کے دور میں، اس پر فتن دور میں جس کے منہج پر چلنا، جس کے منہج کو اپنا لینا، جس کے طریقے کو اپنا لینا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، کہ میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے، 73 جماعت میں، 73 گروہوں میں بڑھ جائیں گے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ ایسا ہوگا، ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو کہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھ لیا یا رسول اللہ من ہی؟ قالوا من ہی یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ جماعت کون سی ہے
جو کہ جنت میں جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیارا سا جواب دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جس منہج پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج پر چلنے والا، اس طریقہ کو اپنانے والا کل قیامت کے دن جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی کرنے والوں، صحابہ کرام کی پاکیزہ شخصیت پر کیچڑ اچھالنے والوں، یاد رکھو یہ صحابہ تو وہ ہیں جن کے نیک اعمال کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، کہ میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے گا تو صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کے ایک مد یا پھر نصف مد کے برابری بھی نہیں کر سکتا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام کی اقتداء اور اتباع کے بغیر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، بے انتہا محبت کریں، بے لوث محبت کریں، اور ایمان و عمل بھی ہم اسی کی اقتداء کریں، انہی کی پیروی کریں، کیونکہ صحابہ کرام کی پاکیزہ شخصیت پر کیچڑ اچھالنا، ان کی عدالت کو مجروح قرار دینا، انہیں غیر معتبر قرار دینا اسلام کی پوری عمارت کو منہدم کرنا ہے۔ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معتبر ہوگی، نہ قرآن اور اس کی تفسیر معتبر ہوگی، اور نہ ہی حدیث کا اعتبار باقی رہے گا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی معرفت ہی ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی ساری فضیلتوں کے بعد، اتنی ساری بشارتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان کی عدالت کو مجروح کرتا ہے، ان کی پاکیزہ شخصیت پر کیچڑ اچھالتا ہے، ان کی ایمانداری پر شک کرتا ہے، ان کی امانت داری پر تہمت لگاتا ہے، تو ان سے بڑا ظالم، ان سے بڑا بیوقوف، ان سے بڑا احمق، ان سے بڑا گھمنڈ کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، جب تم دیکھو کہ کوئی شخص صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی تنقیص کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کی عدالت کو مجروح کرتا ہے، فاعلم انہ زندیق، تو یہ جان رکھو کہ وہ بے دین ہے، وہ زندیق ہے، ان سے دین سیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اخیر میں اس کم بخت سلمان ندوی کے لیے امام شوقانی رحمہ اللہ کا علیہ کا قول نقل کرنا چاہوں گا کہ امام شوقانی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے گستاخ صحابہ کو مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، اے گستاخ صحابہ، اگر تمہارا مقصد اس گستاخی سے دنیاوی جاہ و زر کا حصول ہے، دنیا کمانا چاہتے ہو، دنیا حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر یاد رکھو کہ تم اس کے ذریعے سے ایک کوڑی بھی حاصل نہیں کر سکتے، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم نے اور ہم سے پہلے کے لوگوں نے یہی تجربہ کیا ہے کہ جس نے بھی شیطان مردود، رؤسائے ملاحدہ، قرامطہ، باطنیہ کے بہکامے میں آ کر چند سکوں کے عوض صحابہ کرام کو لعن طعن کیا، صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کی، اس کی حالت ابتر ہو گئی، وہ تنگدستی کا شکار ہو گیا، مختلف عوارض میں وہ پھنس گیا، اس کے چہرے پر ذلت طاری ہو گئی، مسکنت اور بدعالی نے ان پر ڈیرا ڈال دیا، یہاں تک کہ اکثر لوگ ان کی شکل کو دیکھ کر یہ پتہ لگا لیتے تھے کہ یہ رافضی ہے۔ امام شوقانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے زمانے میں ہر رافضی کو ایسا ہی پایا ہے، لہٰذا آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو صحابہ کرام سے بے انتہا بے لوث محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہر چیز میں صحابہ کرام کو آئیڈیل بنائیں، اور اس کے منہج پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے۔